حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصر سے ایک نوجوان مدینہ آیا شکایت لے کے۔ اس نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو نے بالکل سچ کہا، بولو کیا بات ہے؟ وہ کہتا میرا مقابلہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے سے ہوا اور ہم دونوں نے دوڑ لگائی، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس دوڑ میں اس سے جیت گیا، اور اس نے بدلے میں یوں کیا کہ اس نے مجھے کوڑے لگائے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ 2 کریم والدین کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فوراً مدینہ آنے کا حکم دیا کہ تم اور تمہارا بیٹا فوراً مدینہ آئے۔ یہ دونوں مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک کوڑا لے کے اس نوجوان کو دیا اور اس سے کہا کہ لو اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا تھا کہ یہ شخص اس لڑکے سے اپنا بدلہ لے۔ آپ فرماتے ہیں اس شخص نے اس لڑکے کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ اب ہمارا جی چاہتا تھا کہ یہ اپنا ہاتھ روک لے۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنا بدلہ لیا اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ روکا تو فاروق اعظم نے حکم دیا، آپ نے کہا لاؤ اس کے باپ کو بھی گھسیٹ کے لاؤ اور اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں۔ اس شخص نے کہا کہ حضور، میرا بدلہ ان کے بیٹے کے ساتھ تھا جو پورا ہو گیا ہے، اور میں عمر بن العاص کو کوڑے نہیں لگاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق غضبناک ہوئے، کہا اس شخص کو بھی کوڑے لگاؤ، اس لیے کہ اس نے تمہاری فریاد رسی کیوں نہ کی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معذرت خواہ ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ آپ نے کہا حضور قبلہ، مجھے تو اس واقعے کی کوئی خبر بھی نہیں ہے، اور یہ شخص میرے پاس کسی قسم کا کوئی مقدمہ لے کے بھی حاضر نہیں ہوا۔ اگر یہ میرے پاس آتا تو میں ضرور اس کی فریاد رسی کرتا، داد رسی کرتا۔ یہ ہے حضرت عمر کہ گورنر کے بیٹے نے اگر کسی پہ ظلم کیا تو آپ نے اس کا بدلہ دینے سے دریغ نہ کیا، بلکہ پوری سزا لوگوں کے سامنے مکمل کی تاکہ لوگ عبرت سمجھیں اور آئندہ اس قسم کے معاملات سے دور رہیں۔ ہمارے ہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، جو کسی چیف منسٹر کا یا کسی بڑے عہدے دار کا بیٹا ہو تو وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک عادل خلیفہ ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا کہ جب مدائن فتح ہوا تو مسجد نبی شریف کے اندر چرمی بچھا کر مال غنیمت اس پر رکھا گیا۔ صحابہ کرام موجود ہیں اور اپنا حصہ مانگنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چچا جان ہمیں ہمارا وہ حصہ دیجیے جو رسول اللہ نے ہمارے لیے مختص کیا ہے۔ فاروق اعظم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پذیرائی عطا فرمائے اور رب ذوالجلال آپ کو عزت و اکرام سے نوازے، اور خوشی کے ساتھ 1000 درہم آپ کو عنایت کی۔ وہ چلے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا دی، اللہ آپ کو پذیرائی عطا فرمائے اور آپ کو عزت و اکرام سے نوازے، اور 1000 درہم ان کو بھی عنایت کیے۔ وہ چلے گا آپ کے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اور کہا، ابا جان لائیے ہمیں بھی ہمارا حصہ دے دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو 500 درہم عطا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہوئے، عرض کی، ابا جان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جوان تھا، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا، اس وقت حسن و حسین بچے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو تو 1000 درہم دیے اور ہمیں فقط 500 درہم دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹا ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں،
ان کے باپ علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمہ ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کی خالہ ام کلثوم، ام رقیہ اور زینب ہیں، ان کے ماموں عبداللہ اور ابراہیم ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں۔ اے عبداللہ، اگر تو ان کے جیسا نسب لے آئے تو تیرا باپ تجھے 1000 درہم دینے کے لیے تیار ہے، اور تو ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے عدل۔ جب اس بات کی خبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے کہا کہ سچ فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں۔ اس بات کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ آپ چند لوگوں کو لے کے حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پر آئے اور آ کے ان سے کہا کہ اے علی، کیا تم نے اس طرح سے کہا؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ کو اس طرح فرماتے سنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اے علی، جو کچھ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا وہ مجھے تحریر میں لکھ کر دے دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک تحریر لکھی کہ میں علی بن ابی طالب اس بات کا ضامن ہوتا ہوں عمر فاروق کے حق میں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، انہوں نے جبریل امین سے سنا اور جبریل امین نے اللہ کا حکم بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نبی